ایک سیدھا سا جواب دینا آپ نے بات کا, کوئی لمبی چوڑی سوال نہیں ہے. ہمیں بھی لوگ ایسی بات کرتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں ہم. آپ یہ بتائیں کہ آپ مجتہد ہیں یا نہیں ہیں؟ شاہ جی تسی میرے وکیل کیوں بنے ہوئے ہو؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. نہیں, آج تو آپ عدالت میں ہیں نا, پھر عوام کی عدالت میں آپ. ٹھیک ہے عوام کی عدالت میں آپ مجتہد ہیں یا نہیں؟ ادھر لگا رہے ہیں, آپ کی بات بہت زیادہ اونچی ہو رہی ہے. اوپر والے پورشن میں اوپر لگائیں ادھر. لیکن آپ جو بات چیت کر رہے ہیں یہ سارا اجتہاد ہے. جی ہاں, دیکھیں اگر میں نے کوئی تنظیم کھڑا کی ہے, کوئی فرقہ کھڑا کیا ہے, میں کوئی چندہ باکس آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یا آپ کو چندے کی کوئی میں لسٹ دے رہا ہوں کہ آپ میرے نام کے اوپر یہ چیزیں اکٹھی کریں, پھر تو آپ ضرور کریں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فالو کریں؟ ہم تو مسلمانوں کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. میری 2 نمازیں جو ہیں بریلویوں کی مسجد میں, دیوبندیوں کی مسجد میں ہوتی ہیں جو میرے گھر کے قریب ہے, اور 3 نمازیں میری اہل حدیث کی مسجد میں ہوتی ہیں, کبھی بریلویوں کی مسجد میں بھی ہو جاتی ہے. تو مختلف, میں شیعہ کی مسجد میں بھی چلا جاتا ہوں کبھی کبھار مجھے موقع ملے. تو میں تو سارے مسلمانوں کی مسجدوں میں ان کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. تو مجھے کس چیز کا میرے پر غصہ نکالا جا رہا ہے کہ جی آپ مجتہد ہیں, یہ ہیں وہ ہیں؟ ہم بھائی ادنا سے ایک دین کے خادم ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ سوئی ہوئی عوام ہے جو اپنے علماء کی تحقیقات سے ہی ناواقف ہے, اپنے علماء کی تحقیقی وہ پڑھ لے. یعنی احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کو پڑھ لے اور وہ دیکھے کیا یہ وہی توحید ہے جو احمد بریلوی صاحب کے ترجمے میں لکھی ہوئی ہے کہ جو بریلویوں کے اندر رائج ہے, یا سید فرمان علی شاہ صاحب نے جو ترجمہ لکھا ہے اہل تشیع کا, اس میں توحید وہی ہے جو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں ایز اے مکتبہ فکر. تو ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے ہم مجتہد ہیں. ہم تو دین کے, میں وہ غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ ہم طالب علم ہیں, دین کے طالب علم ہیں. ماں کی گود سے لے کے قبر تک انسان سیکھتا رہتا ہے. تو ہم تو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ علماء کو ہی پڑھیں, علماء کی تحقیقات کو پڑھیں. میں نے کبھی آج تک کسی کو اپنا قرآن کا ترجمہ دیا ہے بخاری مسلم کا, یہ میرا ترجمہ ہے. ہم تو ہمیشہ ریفر کرتے ہیں کہ علماء کی تحقیقات سے فائدہ اٹھائیں اور فیصلہ کریں کون حق پہ. نہیں, میں گزارش جو کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ اجتہادی امور ہے نا, یعنی اجتہادی امور ہے نا جن میں آپ اپنی رائے دیتے ہیں نا. ابھی آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اس میں نہیں کرتے, نعمان علی خان ہے چلو اچھا کرتے ہیں نہیں کرتے, یا فلاں علماء نہیں کرتے تو اچھی بات ہے نہیں کرتے, لیکن آپ تو کرتے ہیں ہر مسئلے میں, آپ یعنی بولتے ہیں. اب اس میں سوال یہ ہے کہ احمد یار نعیمی صاحب کا نے اپنی کتاب میں لکھا, آپ نے تو یاد کی ہوئی تھی, آپ جی میری بغل میں ہوتی تھی, وہ کہتے ہیں جی ایک صاحب تھے انہوں نے جناب اسی طرح دعوے کیے. میں نے جب ان سے پوچھا جی مجھے ناسخ و منسوخ بتائیں قرآن میں کدھر کدھر ہے, آپ بتا سکتے ہیں یا حدیث میں ناسخ و منسوخ کا علم آپ کے پاس ہے؟ نہیں. تو اس سے اینڈ رزلٹ کیا نکالنا چاہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے مقلد ہو جائیں؟ نہیں, مطلب وہ یہ کہتے ہیں نا, کوکب نورانی صاحب سے وہ بول ٹی وی پر سوال ہوا, انہوں نے کہا جی آپ جاہل ہیں, انہوں نے کہا جی نہیں میں عالم, لیکن اس درجے کا میں عالم اپنے آپ کو نہیں مانتا, میں تقلید کرتا ہوں. تو آپ تقلید تو نہیں کرتے, آپ تو یہ دعوے اجتہاد کرتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس یہ علوم اگر ٹیسٹ کیے جائیں. جی ہاں جی میں بتا دوں. میں الحمدللہ میرے پاس کئی علوم ایسے ہیں کہ جن کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ علوم ان کے پاس بھی نہیں تھے. کئی علوم ایسے بھی ہیں میرے پاس الحمدللہ. قرآن حکیم کی جو آیات سائنس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ الحمدللہ ہمیں سائنس جو ہے وہ امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام حنیفہ سے زیادہ ہی آتی ہے الحمدللہ. یہ دعوے نہ آپ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ آپ تقلید کریں, کوکب نورانی صاحب ہوں یا تقی عثمانی صاحب ہوں, تو یہ جو تقلید جن مسئلوں میں کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کی, ان سے پوچھیں وہ تو مسئلے آج ابسلیٹ ہو چکے ہیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے ویڈیو کیمرے کا مسئلہ. یہ بتائیں امام حنیفہ نے کہاں لکھا ہے میں تقلید کرنے کے لیے تیار ہوں؟ دکھائیں شاہ جی, آپ دکھا دیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے انتقال خون کا مسئلہ, مجھے امام مالک کی کسی کتاب سے دکھائیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے گردوں کی ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ, کتبین پہ نماز کا مسئلہ, ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ. یہ مسئلے اگر اماموں سے دکھائیں تو میں مقلد ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ میرے دور کے انسان نہیں ہے نا, میرے جو مسائل ہیں اس وقت وہ ان کا سلوشن ان کے پاس نہیں ہے. وہ سلوشن کون دے رہے ہیں؟ آج کے علماء دے رہے ہیں نا. تو ان کو چاہیے پھر یہ امام حنیفہ کی بجائے آج کے علماء کا اپنے آپ کو مقلد ڈکلیئر کریں نا. یہ امام حنیفہ کا مقلد کیوں کہہ رہے ہیں؟ مسئلے تو ان کے مان رہے ہیں, مسئلے تو ان لوگوں نے لکھے ہیں. تو پھر یہ کہیں گے نہیں جی اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپس میں بھی اختلافات. ان سے پوچھیں کہ آپ امام حنیفہ سے بڑے عالم ہیں جو آپ نے ان کا وہ مفقود الشعور والا فتویٰ بدل کے 90 سال والا 4 سال کر دیا ہے. تقی عثمانی صاحب امام حنیفہ سے بڑے عالم دین ہیں جو انہوں نے فتویٰ بدل لیا. نہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے امام مالک کا لیا نا, ہمیں کو اپنا اجتہاد تو نہیں کیا. نہیں, لیکن تقلید تو ختم ہو گئی نا آپ کی. ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ جس مسئلے میں امام مالک کا فتویٰ ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں. اچھا ہاں بالکل. ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کون سا ایسا عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے یا ایسا کون سا فقہ کا مسئلہ اڈاپٹ کیا ہے جو اہل سنت کے مین سٹریم کے علماء کا نہیں رہا. جب یہ خود بدلتے رہتے ہیں اپنے فتوے, تو اگر ہم بھی دلائل کی روشنی میں لیتے ہیں, اگر میرے نزدیک یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو یہ میرے عقیدے کا تو اکیلے کا تو عقیدہ نہیں تھا. تو امام شافعی کا بھی یہ موقف ہے, امام بخاری کا بھی یہ موقف ہے, اور یہ موقف میں نے ان کی وجہ سے نہیں مانا, میں نے ابو داؤد کی اس حدیث کی وجہ سے مانا ہے.
کہ جو ایک صحابی کو پیرے پہ کھڑا کیا تھا، ان کو تیر لگتے رہے، خون نکلتا رہا، انہوں نے نماز اپنی مکمل کی. اور یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بعض تھوڑی دیر کے لیے شافعی ہو جاتے ہیں، ساتھ حنفی ہو جاتے ہیں. بھائی ہم ہر معاملے میں ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. یہ ہمیں امام شافعی نے تو مسئلہ نہیں بتایا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا. اس طرح بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کا موقف یہ غلط ہے، امام حنیفہ کا صحیح ہے. تو نہ امام حنیفہ کروں لے کے آئے ہیں مسئلہ تھے، نہ امام شافعی کروں لے کے آئے ہیں. ہمارے پاس حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، اجرے جو ہے وہ تنگ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جانے لگتے تھے میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے، اس دوران آپ اپنی بیوی کو ٹچ کر رہے تھے، آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا. تو ہم تو اس مسئلے میں امام حنیفہ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ان کا مسئلہ حدیث کے مطابق ہے. ہم یہ کہتے ہیں ان اماموں نے کون سا ایسا مسئلہ آج کے دور کا بتا دیا ہے جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. بلکہ ہم درجنوں ایسے مسئلے بتائیں گے جو ہم آپ کو بتائیں گے اور وہ ان بزرگوں نے نہیں بتائے ہوں گے، تو پھر آپ ہمارے مقلد ہو جائیں گے. اجتہاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عقائد کے اوپر ہم الحمدللہ دلائل، اور عقائد پہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نا. ہاں بالکل. اچھا تو ان سے پوچھیں کہ عقائد میں امام حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیا امام حنیفہ بد عقیدہ تھے؟ نعوذ باللہ. اور ہے تھے، ان کے نزدیک تھے، ان کے عقائد ان سے نہیں ملتے تھے، اس لیے کہتے ہیں ہم مقلد نہیں ہیں. بھائی جس کے عقیدوں کے آپ مقلد نہیں ہیں اس کی فقہ کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے آپ کے نزدیک تو آپ کی اس کی فقہ کیا لے کے چلیں؟ تو یا پھر آپ نے جو عقیدے جو لکھے ہیں اس کے اندر جال حق کے اندر مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے، یا جو وہ ہے کتاب ان کی اختلاف امت اور صراط مستقیم میں یوسف لدھیانوی صاحب نے جو دیوبند کے عقائد لکھے ہیں، یہ ذرا امام حنیفہ سے ثابت کریں کہ امام حنیفہ قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل تھے. المہند المفند میں جو شیخ خلیل سہارنپوری نے لکھا ہے، تو دکھائیں یہ عقائد ان سے، کہیں ثابت نہیں ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو عقائد میں ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن الاشعری کے پیروکار ہیں. یہ المہند کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے، ان کے عقائد میں ان کے پیروکار ہیں اور فروع میں ان کے. ہاں ٹھیک. تو ان کو تو خود ہی نہیں کلیئر ہو رہا کہ اسی کس ٹائم اسی الحمدللہ عقائد اور فروع دوئے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیروکار ہیں. اچھا یہ جو آپ کے سامنے احادیث کی کتب پڑھی ہوئی ہیں، جی جی، اگر یہ ساری کتب میرے جیسا ایک شخص پڑھ لے یا یہ سعید بھائی پڑھ لیں اور کہہ دے جی سے یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، تو کیا یہ بات کافی ہے یا ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا یار اس سے سلف نے یہ فہم لیا تھا؟ آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ سلف کے فہم کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی سلف کے فہم کو مانتے ہیں. اگر سلف کے فہم سے مراد یہ ہے کہ سلف آپ کو بتا رہے ہوں کہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے. اگر سلف یہ کہہ رہا ہو حدیث پڑھنی نہیں چاہیے، یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ایسے سلف کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو حدیث بیان کی یہ بالکل غلط کیا اور امت کو نہیں بتانی چاہیے تھی، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ کتمان حق کی طرف ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. تو میں تو پھر وہ ایک مہذب الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایسے سلف کے پھر خطرے چیک کرنے چاہیے جو کہتا ہے کہ حضور کی بیان کردہ بات کو آگے بیان نہیں کرنا، تا وقت کہ وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہو کہ یہ بات جو ہے یہ خاص اس کے لیے، اس کو آگے بیان نہیں کرنا. جیسا حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے اور پھر منع فرما دیا کہ آگے نہیں بتانے. تو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل النبوہ کے کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں آگے اور وہ پبلک میں آگے ٹرانسفر ہوئی ہیں، وہ حدیثیں تو جو کہے گا بیان نہیں کرتا، تو پھر ہم سلف سے پہلے اس کا لائسنس چیک کریں گے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، بغیر نام لیے خطرے چیک کریں گے اس. چلیں آپ نے یہ بات اب کی ہے نا، بڑی آپ نے سخت بات کی ہے. یہ بتائیں کہ مشاجرات صحابہ کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اوپنلی اور ہمارے جیسے جائے لوگوں کے سامنے اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں، علماء کے حلقے میں نہیں کرتے. مانو پتہ ہے تو اتنے ہی آگے ٹکنا ہے. اچھا اب مجھے یہ آپ بتائیں کہ اس پہ سلف کا فہم کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں جی شاہ جی، مشاجرات صحابہ اگر تو مجھ سے پہلے دنیا میں ڈسکس ہی کبھی نہیں ہوئے، میں نے ہی پتھر پھینکا ہے پہلا آ کے، پھر تو اسی میرے گال پہ وہ نہیں بتائیں کس نے کی؟ سارے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں. سنی شیعہ جب کنفلکٹ بن گیا جی تو پوری دنیا کے اندر جنگ جمل صفین نہروان تو ڈسکس ہوتی ہے، ہمارے کورسز کے اندر موجود ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کے کورسز کے اندر موجود ہے. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں سلف ہی ہے نا، مصنف ابن ابی شیبہ نو سلف مندے ہو، امام ابن ابی شیبہ نو المتوفا 235 ہجری، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس سے ہیں. انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے کتاب الجمل، جس میں باب باندھا ہے جمل پہ، نہروان پہ اور صفین کے اوپر چیپٹر سلف نے باندھے ہیں. تو مشاجرات صحابہ تو ڈسکس کیا، باقاعدہ چیپٹر بنا کے ڈسکس کیا. نہیں چیپٹر میں انہوں نے اوپر یہ چیپٹر بھی بنایا کہ جی حضرت علی حق پہ تھے یا حضرت امیر معاویہ. وہ حدیثیں لکھ دی ہیں نا جناب، حدیثیں لکھ دی ہیں.
یہ حق پہ کیا نبی علیہ السلام خود بتا کے گئے ہیں, وہ تو آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو خود بتا کے گئے ہیں. ظاہر ہے جب مسئلے اٹھیں گے اسی وقت. آپ مجھے ہی بتائیں, اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو بدکاری کی تہمت لگی, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن تک وحی کا انتظار کیا, اس سے اہل حدیث علماء نہیں کہتے ہیں کہ جی وہ حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی بتا دیتے, آپ اس لیے پریشان رہے کہ آپ کی وہ بیوی پہ تہمت لگی تھی کہ وہی نہیں آ رہی تھی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اپنے لیکچرز کے اندر کہتے ہیں. اچھا, تو کیا کسی سلف نے حدیث افک سے حضور کے علم غیب کی نفی ثابت کی ہے؟ اس کو چیپٹر بنایا ہے کہیں پہ؟ اسی طریقے سے جو صحیح بخاری میں آتا ہے, ابو داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے حضور کی دعوت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, زہر آلود گوشت کھلا دیا اور اس میں کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان پہ رکھا اور پھر وفات سے پہلے وہی زہر عود کر آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ پتا ہوتا کھانے سے پہلے کہ یہ اس میں زہر ہے تو آپ صحابہ کو بھی نہ کھانے دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں اس سے پتہ چلا علم غیب نہیں تھا. کس سلف نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ حضور کے علم غیب کی نفی؟ تو یہ نکلتی ہے, یقیناً نکلتی ہے, رزلٹ تو نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چونکہ اب فتنے اٹھے ہیں تو رزلٹ بھی نکالنے پڑ رہے ہیں. اب بھی فتنے اٹھے ہیں, جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر فیس بک پہ یوٹیوب کے اوپر خلفائے راشدین کی پرسنالٹیز کو ملائن کیا جا رہا ہوگا تو ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے, کرنا پڑے گا. تو یہ مسئلے تو اٹھتے ہیں نا, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جواب دینا پڑتا ہے. ہم تو جواب والے اینڈ کے اوپر ہیں. باقی رہا کہ احمد بن حنبل یا کسی کا یہ فتویٰ کہ مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے, ظاہر ہے وہ آج کے دور کے انسان نہیں تھے, یہ ان کا فتویٰ ہے نا, قرآن و سنت تو نہیں ہے نا, یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے. ظاہر ہے انہوں نے یہی سمجھا کہ نہیں کرنا چاہیے تو بہتر سمجھا ہوگا. آج وہ زندہ ہو سکتا ہے, ہمارے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں کیونکہ پرابلم سامنے آ رہے ہیں نا. جب ایشو سامنے آئیں گے تو پھر جواب لکھنے پڑیں گے. اچھا, یہ جو شیخ زبیر علی صاحب نے 51 سٹیپ میں نماز نبوی لکھی ہے, یہ کس سلف نے نماز نبوی کے اوپر اس طرح کتاب لکھی ہو کہ ایک حدیث بخاری سے اٹھائی ہو, ایک مسلم سے, ایک ترمذی سے, اور سٹیپ بنا کے, یہ تو سٹیپ بخاری نے نہیں بنائے, مسلم نے نہیں بنائے. پوری نماز کا طریقہ تو بخاری مسلم میں موجود نہیں ہے. ساری احادیث کو جمع کر کے ہم سٹیپ وائز بناتے کرتے ہیں نا. تو ہم یہ کہیں گے پھر نماز کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھنی چاہیے. کسی سلف سے ثابت نہیں ہے کہ اس طرح سٹیپ بنائے کے. چیپٹرز بنانے کی بات نہیں کر رہا, سٹیپ بنا کے پورا تکبیر تحریمہ سے سلام تک نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں کڈو کی سلف نے لکھی ہے کتاب. تو بھئی جب فتنے اٹھیں گے اسی وقت فتنوں کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرے گا. ٹھیک ہو, اگر ہم ان کے جواب کے اوپر احادیث سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ضرور پکڑیں. اگر آپ یہ کہیں گے حدیثیں ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے, تو میں نے تو امام مسلم کا فارم لکھ دیا ہے, ایسا دکھاؤ نا جی ایٹم بم. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے 200 احادیث میں نے بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے جمع کی ہیں, اصول کافی سے تو نہیں جمع کی ہیں, یہ سنیوں کی کتابیں ہیں نا. اور اس میں یہ دیکھیں, یہ سلف کا فارم کو بھی ذرا ہائی لائٹ کریں, یہ جہاں پہ میری انگلی ہے, امام مسلم نے لکھا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. تو میرے سلف امام مسلم ہیں, انہوں نے کہہ دیا عوام الناس کے لیے حدیثیں, میں نے بھی عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر دی ہیں. باقی رزلٹ جنہیں نکالنا نکالتا رہے, بس سے زیادہ کیا کہوں. تو میں نے یہ کہا نا کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے گا کہ حضور نے تو بیان کیا تھا, آپ کو حق حاصل نہیں بیان کرنے کا, شاہ جی اگر یہ کوئی کہے گا نا کہ حضور نے جو بات کی ہے یہ حضور کو نہیں کرنی چاہیے تھی, یا حضور نے تو چلو غلطی سے نعوذ باللہ کر دیا, اب تم نے آگے حضور کی بات بیان نہیں کرنی ہے, خاموشی اختیار کرنی ہے, تو ایسے بندے کے پھر خطرے چیک ہوں گے کہ کوئی مسلمان تو یہ بات نہیں کر سکتا. اگر خطرے نکل بھی آئیں گے پھر اس سے اور چیزیں چیک کی جائیں گی. نہیں, علماء تمام اہل سنت کے جو مکاتب فکر کے ہیں, میں یہ نہیں کہتا آپ درست ہیں یا وہ درست ہیں, یہ آپ بتائیں گے. تمام اہل سنت کے مکاتب فکر جتنے بھی ہیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرنا یہ شیعوں کا منہج ہے, رافضیوں کا منہج ہے. تو یہ امام بخاری امام مسلم جو ہے وہ رافضی ہیں. انہوں نے جو حدیثیں نقل کی ہیں جو میں نے اس میں پمفلٹ میں بیان کی ہیں, ان کو رافضی کہیں گے. یہ تو امام بخاری اگر نہ حدیث لکھ کے جاتے مجھے نہ پتہ چلتا. یا پھر یہ کہہ دیں گے ان حدیثوں کو بیان کرنا حرام ہے تو بخاری کو بھی پکڑے, پھر یہ ترجمہ بھی نہ کیا کریں ان حدیثوں کا. میں نے پبلک آسانی کی خاطر اہل سنت کا منہج, جس سے پہلے کہ ہمیں کو رافضی آ کے پڑھائے اہل سنت کا منہج, میں نے اہل سنت کی کتابوں میں تو خدمت کی ہے. یہ تو امت لیول کی خدمت ہے, یہ تو خلافت و ملوکیت اتنی بڑی خدمت نہیں ہے جو میں نے یہ پمفلٹ لکھا ہے کہ میں نے اہل سنت کی کتابوں سے سنیت کا مقدمہ پیش کر دیا. اس کا مطلب ہے آپ واک آؤٹ دینا چاہتے ہیں رافضیوں کو کہ آپ کا مقدمہ کمزور ہے. اگر میں نے یہ اپنے گھر بیٹھ کے کتابیں بنائی ہوں خود, پھر تو میں مجرم ہوں. تو میں نے تو اہل سنت کا مقدمہ اہل سنت کی کتابوں سے پیش کر دیا. ڈسکس تو امام بخاری امام مسلم نے کیا ہوا ہے, سکیٹرڈ فارم میں تھی, میں نے ایک جگہ جمع کر دی, جس طرح آپ نے بھی کئی ایک سکیٹرڈ فارم میں چیزیں موجود تھی, ایک جگہ ٹاپک کے طور پہ جمع کر دی ہیں. تو اس میں کون سا حرج والی بات ہے؟
اس سے جو رزلٹ نکالے ہیں ہم نے، اگر آپ ان رزلٹ سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ آپ کا حق حاصل ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم حدیث لکھ رہے ہیں، آپ اس پہ رزلٹ خود لکھتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے، ان کی ضرورت بھی نہیں رزلٹ لکھنے، ان کو پتہ ہے جو حدیث میں لکھا ہے وہی رزلٹ ہے. اچھا، اور میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں تمام صحابہ اکرام رضوان کی عزت کرتا ہوں اس حوالے سے کہ میں ان کو حضور کی صحبت کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، حتیٰ کہ حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت بصر بن ابی ارطا اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین، میں سب کو صحابی مانتا ہوں الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ، اور ہر لیکچر میں یہ کہتا ہوں. لیکن اس صحابیت کی بنیاد پہ جو کچھ امت کے ساتھ انہوں نے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کچھ کریں گے بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں، آن دا بہاف آف پروفٹ میں ان سے اختلاف رائے رکھتا ہوں. میری مجھ نہیں کسی نے پائی کھولی، میرے ذاتی کسی نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین کے ساتھ جس نے معاملہ بگاڑا ہے، اور حضور خود کہہ کے گئے ہیں، اب مجھے بتائیں کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں یہ اوپنلی بات کرے گا کہ میری بیوی یہ کام کرے گی؟ اور اللہ کے نبی نبی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی پہ حوض کے کتے بھونکیں گے، حدیث سے متواتر ہے. اما عائشہ پہ جب بھونکے تو ان کا میں واپس جاؤں گی، جمل کے لیے نہیں جاؤں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے بارے میں اتنی بڑی بات امت تک پہنچائی ہے، تو یہ دروازہ تو آپ نے کھولا نا، نعوذ باللہ. دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خیال کافی ہے. اور یہ ان جاہلوں کی آپ کی باتیں، یہ آپ جن جاہلوں کی باتیں پیش کر رہے ہیں نا، ان کو کوئی آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. ہماری آواز الحمدللہ ملینز آف پیپل تک پہنچی ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑی آپ کے خلاف کلپ دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ کی کوئی بات سنتے ہیں، وہ جب کاؤنٹر چیک کرتے ہیں نکلتی ہے، باقی جتنی بات کرتے ہیں وہ نکلتی نہیں ہے. آپ بات نہیں. تو اس کو کنکلوڈ، اس کو چھوڑ دیں ادھر. میں نے 100 سوالات جو آپ سے 157 مسئلہ